فرمائیے آج انمول موتی میں ہم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں طہارت کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ نماز جو ہے وہ گویا کہ ہر ایک پر فرض ہے، عاقل بالغ مرد عورت، اور کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کیفیت بدلی جا سکتی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیکن نماز ہے فرض سب پر، اور 5 وقت دن رات میں نماز فرض کی گئی ہے۔ جی، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 5 ہی اوقات میں نماز کو فرض کیوں کیا گیا؟ گویا کہ 5 ہی نمازیں فرض کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں؟ جی، 4 کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرضیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ درست، بالکل۔ وہ الگ بات ہے کہ بندوں کو اس کی حکمتیں نہ پتہ چلیں، لیکن نقطہ بعد الوقوع کے طور پر علماء راسخین فی العلم جو علماء ہیں وہ اس پر جو غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ نکات نکالتے ہیں کہ بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں 5 فرض کی ہیں، اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ کہ نماز اصل میں بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اوکے، ہاں، جب انسان نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے بتلاؤ ایک شخص اس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہے پانی کی، اور وہ 5 وقت اس کے اندر جو غوطے لگاتا ہے، نہاتا ہے، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، وہ تو بالکل صاف شفاف ہو جائے گا۔ بالکل، بالکل اسی طریقے سے 5 وقت نماز جو ادا کر لیتا ہے اس کی روح میں بھی کسی قسم کے گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، واہ، بالکل شفاف ہو جاتا ہے وہ۔ یعنی 5 وقت کی نماز ایسی ہے کہ جیسے 5 وقت دن میں آدمی نہا کے صاف ہو جائے، اسی طرح نماز پڑھ کے بالکل صاف ہو جائے، صاف ہو جاتا ہے بالکل۔ تو کیونکہ ہر طرح کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز اصل میں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور بندہ جو ہے گناہ جو کرتا ہے وہ 5 طرح کے کرتا ہے۔ اوکے، 5 کے بعد چھٹی کوئی قسم نہیں ہے گناہ کی۔ اچھا، 5 قسم کے گناہ کرتا ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو حواس خمسہ ظاہرہ دے رکھے ہیں، یعنی اس کو دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، زبان کی طاقت، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سننے کی طاقت، ہاتھ پیر سے مس کرنے کی طاقت، تو یہ 5 حواس خمسہ ظاہرہ دیے ہیں۔ کوئی کہ آنکھوں میں قوت جو ہے باصرہ رکھی ہے، ناک میں قوت شامہ رکھی ہے، زبان میں قوت جو ہے وہ ذائقہ رکھی ہے، کان میں قوت سامعہ رکھی ہے، ہاتھ پیر میں قوت لامسہ رکھی ہے، لمس کر کے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ 5 طرح کے حواس دیے ہیں، اور 5 طرح ہی کے انسان گناہ کرتا ہے۔ آنکھ کے گناہ کرے گا، یا کان کے گناہ کرے گا، یا زبان کے گناہ کرے گا، یا ناک کے گناہ کرے گا، یا مس کرنے کے گناہ کرے گا۔ 5 کے بعد کوئی چھٹا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سورس ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا، لہٰذا 5 ہی طرح کے گناہ کرے گا۔ اس لیے 5 نمازیں فرض کر دیں کہ جب 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو ایک نماز کے ذریعے اللہ ایک قسم کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مثلا آنکھ کے گناہ فجر سے معاف ہو گئے، مثلا ناک کے گناہ زور سے معاف ہو گئے، اور جب زبان کے گناہ عصر کی نماز سے معاف ہو گئے مثلا، اور اسی طریقے سے کان کے گناہ مغرب کی نماز سے معاف ہو گئے، اور عشاء کی نماز سے لمس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو گویا کہ 5 طرح کے جو گناہ تھے، 5 طرح کے گناہ عشاء کے بعد تک پاک صاف ہو گئے، اس کی روح شفاف ہو گئی۔ اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو اس کی روح جو عرش الہی پر ہوتی ہے، اچھا، اللہ کے عرش کے پاس ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اگر یہ سارے گناہوں سے پاک ہو کر سوتا ہے تو اللہ عرش کے پاس اس کی روح کو سجدے کا بھی موقع دیتے ہیں، وہاں وہ سجدہ کرتی ہے، اور صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں کہ 5 طرح کے گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اگر آدمی 2 نمازیں پڑھ لے باقی 3 نہ پڑھے تو وہ یہ مطمئن نہ رہے، اس لیے کہ اگر ابھی 3 طرح کے گناہ اس کے سر پر ہیں، یا 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دے گا، یار 4 تو پڑھ لی ہیں، نہیں، وہ 1 طرح کے گناہ اس کے سر پر ہیں، لہذا 5 ہی نمازیں جب مکمل پڑھے گا اب یہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور 5 نمازیں انسان جو دن رات پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے
آپ نے اس قدر خوبصورت اور آسان الفاظوں میں نماز کی وجوہات بھی بتا دیں کہ کیوں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو شروع میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ نمازیں 5 ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں، تو اس میں کچھ حقیقت تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہم جانتے ہیں، لیکن آپ فرمائیں آسان لفظوں میں کہ یہ واقعی 1 کیوں نہیں رہی یا 2 کیوں نہیں رہی؟ میں اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے یاد آ گیا کہ میں غالباً 95 کی بات ہے، تو میں انگلینڈ میں تھا، گلاسکو میں. تو وہاں ایک نوجوان نے مجھے سوال کیا کہ یہ دن رات میں 5 ہی نمازیں کیوں اللہ نے رکھی؟ یہ مجھے کہا. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے کہ میرا نام منصور ہے. اگر تمہارا نام منصور کیوں ہے، جواد کیوں نہیں ہے؟ جی. وہ ذرا گھبرا گیا، کہتے نہیں منصور ہے. میں کہا نہیں، منصور ہی کیوں؟ لاکھوں نام تھے، منصور ہی نام کیوں رکھا؟ جواد کیوں نہیں رکھا؟ عبد الکریم کیوں نہیں رکھا؟ تو کہنے کہ نہیں وہ تو پاپا نے میرا نام رکھ دیا تو بس وہ منصور. میں کہا نہیں، پاپا نے بچپن میں رکھ دیا، جب تم عاقل بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، اب آپ نے سنا میرا نام منصور ہے، تو آپ نے کوشچن اپنے ابا سے کیوں نہیں کیا کہ ابا آپ نے میرا نام منصور ہی کیوں رکھا؟ جواد اتنا اچھا نام تھا، عبد الکریم اتنا اچھا نام تھا، تو اور کوئی نام آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ کہتے نہیں وہ بس پاپا ابا نے رکھ دیا، تو ابا سے کیا پوچھیں، بس ابا کی مرضی. میں کہ جب ابا کی مرضی ہے، یہاں اللہ کی ربا کی مرضی ہے. جب ابا کی مرضی اتنی مضبوط ہے کہ آپ اس سے کوشچن نہیں کرتے کہ بھی ابا آپ نے میرا منصور ہی کیوں رکھا، تو اس طرح ربا کی مرضی اس سے زیادہ طاقتور ہے جو تمہارے ابا کا بھی ربا ہے. لہٰذا اس نے اگر 5 نمازیں کر دی ہیں تو اصل تو بندے کی بندگی یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ مان لے اور کہے کہ نہیں جی وہ 5 نمازیں جب ربا نے کہہ دی ہیں بس 5 ہی ہیں، مجھے 4 اور 6 اور 3 کا سوال نہیں کرنا. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ اگر اللہ 5 نہ رکھتے، 4 رکھتے، 6 رکھتے، یہ 1 رکھتے، 2 رکھتے، تو کیا خیال ہے تم پھر سوال نہ کرتے کہ اللہ میں 2 ہی کیوں رکھی آپ نے؟ تو یا میں نے کہا آپ اب ایسا نمبر بتائیں کہ اللہ اتنی نمازیں رکھتا تو آپ سوال نہیں کریں گے کہ اللہ میں ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ 3 نمازیں اللہ رکھتے اور آپ کہتے جی اب ٹھیک ہے، تو میں پھر آپ سے سوال کرتا آپ 3 پر چپ کیوں ہوئے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کوشچنیبل رہے گا. بھلے اللہ 1 نماز رکھتے پھر بھی کوشچنیبل رہتا کہ 1 کیوں رکھی، 1 بھی کیوں رکھی، 2 کیوں رکھی. تو بس اللہ نے جب رکھی ہے تو اللہ حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت کے تحت ہے، اور حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ 5 نمازیں. بلکہ اس میں ایک اور بڑی حکیمانہ بات علماء نے لکھی ہے. اصل میں 5 کا جو عدد ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس میں عجیب کرامت ہے کہ آپ 5 کی عدد کو ملٹیپلائی کرتے جائیں، یہ ختم نہیں ہوتا. اچھا 5 کو 5 سے ضرب دیں، 5 5 25، وہ 5 رہتا ہے سائڈ پہ. اچھا. پھر 25 کو 5 سے ضرب دیں، 125، 5 یعنی کروڑوں لاکھوں تک چلے جائیں، بلین تک چلے جائیں، 5 آخر میں رہے گا. دیکھیے کتنی کام کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا. ہاں یہ بھی نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے 5 کے عدد میں عجیب کرامت رکھی جو کسی عدد میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ارکان اسلام بھی 5 رکھے، نمازیں بھی 5 رکھی. تو 5 اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشارہ اللہ دے رہے ہیں جیسے تمہاری ملٹیپلیکیشن کے اندر 5 کا عدد ختم نہیں ہوتا، ایسے نماز جب فرض ہوگی مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی، تمہیں مرتے دم تک پڑھنی. یہ چھوٹے والی دیکھیے یہ جو آپ نے بڑی سائنٹیفک بات بتائی، میں نے اپنے ذہن میں ضرب دے کے دیکھ لیا، 2 کو بھی اور 3 کو بھی اور 4 کو بھی اور 6 کو بھی، 7 کو بھی، 8 کو بھی. واقعی آخر میں وہ نہیں آتا جس سے آپ ضرب دے رہے ہیں. بالکل، اور 5 رہتا ہے. تو یہ بات درست ہے. چلیے نماز کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہماری ایک کال تھی. کیا کال ہے ہماری ابھی؟ جی تو پہلے ایک کال لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر